TNN-TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں وقار حسین۔ کینیڈین اور چینی حکام نے طویل عرصے سے جاری تعلقات کو خوشگوار بنانے کا عزم کیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ انڈونیشیا کے شہر بالی میں G20 وزراء خارجہ اجلاس کے موقع پر چین کے ریاستی کونسلر اور وزیر خارجہ وانگ یی اور کینیڈا کی وزیر خارجہ میلانیا جولی کے درمیان ملاقات ہوئی، جس میں فریقین نے چین اور کینیڈا کے تعلقات کو دوبارہ ٹریک پر لانے کا عہد کیا۔ وانگ یی نے کہا کہ چین اور کینیڈا کبھی بھی حریف نہیں بلکہ شراکت دار رہے ہیں اور چین کبھی بھی خطرہ نہیں بلکہ ایک موقع رہا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ چین اور کینیڈا کے مضبوط تعلقات دونوں عوام کی مشترکہ خواہش ہے اور دونوں فریقوں کے مشترکہ مفادات کے عین مطابق ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ کینیڈا حقائق کا احترام کرے گا اور چین سے متعلق امور پر اپنے قول و فعل میں محتاط رہے گا اور چین کے ساتھ مل کر باہمی اعتماد سازی کے راستے پر کام کرے گا تاکہ چین اور کینیڈا کے تعلقات کو دوبارہ ٹریک پر لایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں فریقوں کو مشترکہ طور پر اقوام متحدہ کے حیاتیاتی تنوع کنونشن کے فریقوں کے 15ویں اجلاس کے دوسرے مرحلے کی کامیابی کو مشترکہ طور پر فروغ دینا چاہیے، انسداد وبا تعاون کو مضبوط کرنا چاہیے اور سب کے لیے صحت کی عالمی برادری کی تعمیر کرنی چاہیے۔ کینیڈین وزیر خارجہ میلانیا جولی نے کہا کہ کینیڈا چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے اور چین کے ساتھ رابطے کو مضبوط بنانے اور مشترکہ خدشات کو عملی طور پر حل کرنے کے لیے چین کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے تاکہ دو طرفہ تعلقات کو دوبارہ ٹریک پر لایا جا سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دونوں ممالک نے قریبی اقتصادی اور تجارتی تعلقات سے فائدہ اٹھایا ہے اور کثیر الجہتی امور جیسے کہ موسمیاتی تبدیلی اور حیاتیاتی تنوع میں قریبی ہم آہنگی اور تعاون کو برقرار رکھا ہے۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ میلانیا جولی نے روسی ایجنٹوں اور تنظیموں کے خلاف نئی پابندیوں کا اعلان کیا، جس میں روسی غلط معلومات پھیلانے کی کوششوں میں ملوث افراد پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے وزیر خارجہ میلانیا جولی نے روسی ایجنٹوں اور تنظیموں کے خلاف نئی پابندیوں کا اعلان کیا ہے، جس میں غلط معلومات پھیلانے کی کوششوں میں ملوث روسی افراد پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ کینیڈا یوکرین کی جنگ کے حوالے سے روسی پروپیگنڈا پھیلانے میں ملوث 29 ایجنٹوں اور روسی حکومت کی ملکیت یا اس کے زیر کنٹرول 15 اداروں پر پابندیاں عائد کر رہا ہے۔ گلوبل افیئرز کینیڈا کے مطابق منظور شدہ افراد میں روسی مالی اعانت سے چلنے والے براڈ کاسٹر RT کے بین الاقوامی شعبے کے سربراہ سمباٹووچ گیسپریان بھی شامل ہیں۔ جولی نے اعلان انڈونیشیا کے شہر بالی میں G20 وزراء خارجہ کے اجلاس میں شرکت کے دوران کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ روسی پروپیگنڈا مشین کو اپنے جھوٹ کا جواب دینا چاہیے۔ کینیڈا جہاں بھی اور جب بھی غلط معلومات ملے گی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ آج ہم دھوکہ دہی کرنے والوں پر واضح کر دیتے ہیں کہ آپ کو جواب دہ ٹھہرایا جائے گا۔ کینیڈا یوکرین کے ساتھ کھڑا ہے۔ یوکرین میں روس کی جنگ کے جواب میں کینیڈا نے اب 1600 سے زیادہ روسی ایجنٹوں یا اداروں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ پابندیاں کینیڈینوں کو فہرست میں شامل لوگوں کے ساتھ کسی بھی جائیداد سے متعلق معاملات سے روکنے، انہیں کوئی سامان دستیاب کرانے یا انہیں دیگر چیزوں کے ساتھ مالی خدمات فراہم کرنے پر ہیں۔ حکومت نے یہ بھی اعلان کیا کہ روس سے سونے کی بعض مصنوعات کی درآمد پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ نیوز ریلیز میں کہا گیا ہے کہ کینیڈا اس پلیٹ فارم کو اس بات پر روشنی ڈالنے کے لیے استعمال کرتا رہے گا کہ کس طرح روسی حکومت یوکرین پر اپنے غیر قانونی، بلا اشتعال اور بلا جواز حملے کو جواز فراہم کرنے کے لیے جھوٹ کا استعمال کر رہی ہے۔ کینیڈا میں پاکستان کے ہائی کمشنر ظہیر اسلم جنجوعہ نے کینیڈا اور دنیا بھر میں مقیم پاکستانیوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دیتے ہوئے دعائیہ کلمات کا اظہار کیا ہے۔ پاکستانی سفیر کا کہنا تھا کہ نادار اور مستحق لوگوں کو بھی اپنی قربانی اور خوشیوں میں شریک کریں۔ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا میں پاکستان کے ہائی کمشنر ظہیر اسلم جنجوعہ نے کینیڈا اور دنیا بھر میں مقیم پاکستانیوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دیتے ہوئے دعائیہ کلمات کا اظہار کیا ہے۔ اپنے پیغام میں سفیر پاکستان نے کہا کہ عید الاضحیٰ عالم اسلام کا اہم اور بڑا تہوار ہے۔ اپنی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے یہ تہوار منفرد شناخت کا حامل ہے، کیونکہ اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اطاعت ربانی کا اعلیٰ ترین مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دے کر ثابت کیا کہ قربانی محض ریت و روایت کا نام نہیں بلکہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور تجدید ایمان اور اثار قربانی اور صبر و شکر جیسے عظیم انسانی جذبات و احساسات کا مظہر ہے۔ ظہیر اسلم جنجوعہ نے اہل ثروت لوگوں پر زور دیا کہ وہ اس عید قرباں کے موقع پر اپنے غریب، عزیز و اقارب اور ارد گرد رہنے والے نادار اور مستحق لوگوں کو بھی اپنی قربانی اور خوشیوں میں شریک کریں، کیونکہ اثار، بھائی چارہ اور آپسی محبت ہی اس تہوار کی اصل روح اور معراج ہے۔ روس نے 24 گھنٹوں کے دوران یوکرین پر 34 فضائی حملے کیے ہیں۔ ان حملوں میں رہائشی عمارتوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ روس نے 24 گھنٹوں کے دوران یوکرین پر 34 فضائی حملے کیے ہیں،
इन हमलों में रिहायशी इमारतों को भी निशाना बनाया गया। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि मॉस्को की जानिब से यूक्रेन पर फिजाई हमलों में किसी किस्म की कोई कमी नहीं आई। रूस ने 24 घंटों के दौरान मुल्क के 34 मकामात पर बमबारी की, जिनमें रिहायशी इमारतें भी शामिल हैं। रूसी फोर्सेज ने लुहांस्क और डोनेस्क बॉर्डर पर भी गोलाबारी की, जिनमें भारी असलहे का इस्तेमाल किया गया। शदीद मुआशी बदहाली के शिकार मुल्क श्रीलंका में मुजाहिरीन ने सदर गोताबाया राजापाक्से के घर से खतीर रकूम बरामद होने का दावा किया है। मज़ीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। शदीद मुआशी बदहाली के शिकार मुल्क श्रीलंका में मुजाहिरीन ने सदर गोताबाया राजापाक्से के घर से खतीर रकूम बरामद होने का दावा किया है। हफ्ते के रोज सदर गोताबाया राजापाक्से के सदारती महल पर एहतजाजी मुजाहिरीन ने धावा बोला था। इस दौरान वो सदर की रिहाइश गाह की राहदारियों में नारेबाजी करते रहे, डाइनिंग रूम में दाखिल हुए और स्विमिंग पूल में नहाते रहे। मकामी मीडिया के मुताबिक मुजाहिरीन ने दावा किया है कि धावे के दौरान सदर के घर से बड़ी रकूम बरामद हुई हैं। श्रीलंकन रोजनामे के मुताबिक मुजाहिरीन ने बताया कि बरामद होने वाली रकम सिक्योरिटी यूनिट्स के हवाले कर दी गई है। इस सिलसिले में सोशल मीडिया पर जारी वीडियोस में देखा जा सकता है कि मुजाहिरीन मुबैना तौर पर सदर राजापाक्से के घर से मिलने वाली करेंसी नोटों को गिनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हुक्काम का कहना है कि इस सूरत हाल पर हतमी बात तब ही मुमकिन होगी जब मुजाहिरीन का दावा तहकीकात के बाद दुरुस्त साबित होगा। श्रीलंकन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल शवेंद्रा सिल्वा ने शहरियों से अपील की है कि वह क़याम अमन के लिए मुसल्लह अफवाज और पुलिस के साथ ताउन करें। TNN TV के न्यूज़ बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।